علیکم، میں امداد سمرو۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان صاحب نے راوی میں پھینک دیا، اب دوبارہ فوج کو مدد کے لیے پکارا ہے، فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دی ہے، فوج کو گود لینے کے لیے درخواست کی ہے۔ آج عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی۔ پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، پریشان تھے، اضطراب کا شکار تھے، کنفیوز تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں، کس کو کہیں، کس سے اپنا گلہ کریں اور کس کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ مایوس پہلے تھے، فرسٹریٹڈ پہلے تھے، ڈیسپریشن میں فیصلے پہلے کرتے تھے، اب ڈرے ہوئے ہیں، اب گھبرائے ہوئے ہیں۔ کل وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو رابطے تھے وہ منقطع کر دیے، ختم کر دیے۔ مذاکرات کے لیے جو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی NRO، کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، نہیں ملا۔ تو فائنلی آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے پھر اسی دروازے پر جا کر گھٹنے ٹیکے ہیں جس دروازے سے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا، اور پھر جب عمران خان صاحب نے اقتدار انجوائے کیا اور عمران خان صاحب کو آئین کے ذریعے سے اقتدار سے نکالا گیا، تو پھر ہماری بلی ہم سے میاؤ، پھر انہیں کو آنکھیں دکھانے لگ گئے۔ اور جب کچھ نہیں کام آیا، جلسے، جلوس، ریلیز، لانگ مارچز، دھمکیاں، نام لے لوں گا، 4 بندے، 3 بندے، FIR درج کروا دوں گا، سارا کچھ، جب کچھ کام نہیں آیا تو فائنلی عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ پرانوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ تو جب پرانے واپس آتے ہیں، جو مالک مکان جب واپس آتے ہیں، تو قبضہ گیر جو ہوتا ہے یا تو وہ جیل میں ہوتا ہے یا کم از کم گھر سے باہر ہوتا ہے، در بدر ہوتا ہے۔ تو خان صاحب نے در بدری سے بچنے کے لیے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس جب عمران خان صاحب کی میں سن رہا تھا تو وہ پریس کانفرنس شروع میں تو وہی گھسی پٹی باتیں، وہی پرانی ریل 26 سال سے جو سنتے آ رہے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آمریتوں میں تو ملک ترقی کر رہا تھا، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ جو آتا ہے بولتے جاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا نا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مگر عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری بات سمجھ لو۔ پھر جب عمران خان صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، ہاں آج پریس کانفرنس تھی، آج سوال ہوئے، اور جب آخری سوال ہوا، وہ جو سوال تھا عمران خان صاحب کو کہا گیا، پوچھا گیا ان سے، کیونکہ رپورٹر تو رپورٹر ہوتا ہے نا، اب اگر آپ یوٹیوبرز کو، ولاگرز کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیں گے، اپنی ثناخوانی کروائیں گے، اپنے حق میں باتیں کروائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر رپورٹر کتنا بھی آپ کو فیور کر جائے، سوال کرتے ہوئے وہ رعایت نہیں کرتا۔ تو سوال ہوا، اور سوال ہوا آئین کے اوپر، سوال ہوا کہ آپ یہ کس اپنا قانون اور کس آئین کے تحت آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اقتدار میں واپس لے کر آئے، کس آئین اور قانون کے تحت آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اس حکومت کو گھر بھیجے۔ تو بہرحال وہ جب میں سن رہا تھا، میں آتا ہوں ساری باتوں میں، 10 اہم پوائنٹس ہیں عمران خان صاحب کے آج کی پریس کانفرنس کے، تو اہم نہیں ہیں لیکن 10 پوائنٹس ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے توبہ کر لی ہے۔ عمران خان صاحب نے ٹوڈی کھورا کہتے ہیں نا، وہ بنا لیا ہوا ہے، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے کہا کہ جی توبہ ہوگی، میری بس ہو گئی ہے، مجھے واپس لاؤ، بس میں نہیں پتا جی، میں واپس لاؤ، مجھے اقتدار دو واپس، یا کم از کم مجھے رعایت دلوا دو، یا کم از کم میرے مقدمات ختم کروا دو، ان کو NRO دے دیا، مجھے بھی دے دو۔ اب وہ NRO کتنے کے NRO ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو عمران خان صاحب آج کہہ رہے تھے NRO 2، آج حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی نام نہیں لیا۔ پہلے کہا کرتے تھے نیوٹرل، جس طرح منع کے ابا کہا کیا جاتا تھا، ہماری جو روایتی خواتین ہیں پرانے زمانوں کی، ابھی بھی گاؤں میں اس طرح ہی ہوتا ہے، اپنے منگیتر کا نام بھی نہیں لیتی، اپنے بعد میں شوہر کا نام بھی نہیں لیتی، تو منع کے ابا کہہ دیتی ہیں۔ اور اب تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو طلاق کے باوجود ان کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کس سے طلاق ہوئی عمران خان صاحب کی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، جوڑی تھی نا، جوڑی کمال جوڑی تھی، تو وہ جوڑی بریک اپ ہو گیا۔ تو آج تو انہوں نے ان کا نام بھی نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کو پہلا NRO جو دیا تھا NRO 1 وہ دیا تھا مشرف نے، اور NRO 2 ان کو کسی اور نے دے دیا، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ پنجابی کہتے ہیں نا سنگدے سی، شرما رہے تھے کسی اور کا نام لیتے ہوئے۔ ظاہر ہے اب طلاق یافتہ جو ہو گئے، عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کی طلاق ہو گئی، تو طلاق کی وجہ سے عمران خان صاحب ان کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو بہرحال آج انہوں نے پورا اگر یہ بات کر دیتے نا، اتنی ساری بات کرنے کے بجائے ایک شعر پڑھ لیتے، اگر ان کو شعر و شاعری سے کوئی تھوڑا بہت ہوتا لگاؤ تو پھر وہ شعر ایک پڑھ کے اپنا مدعا بیان کر سکتے تھے۔ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ تو یہ اگر عمران خان صاحب شعر پڑھ لیتے،
پریس کانفرنس یہی تھی، یہی کہا ہے کہ بھئی مہربانی کرو نا، مجھے بلا لو، مہربان بنو، بلا لو، جس وقت چاہے بلا لو، جہاں بلا لو کہ میں آ جاؤں گا، میں وقت نہیں مجھے گزر گیا ہوں، میں تو اسی راہ پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، جہاں سے تم موڑ گئے تھے یہ راہ اب بھی وہی کھڑی ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جہاں سے تم لوگ چھوڑ کے گئے تھے میں وہیں کھڑا ہوا ہوں، مجھے واپس لے لو، گود اٹھا لو، میں تو پاؤں میں بھور لپیٹ کر کھڑا ہوا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا سیاست کا، میں تو سیاست کے بھور میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ جو بات میں اکثر کہا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو دلدل میں پھنسنے والوں کو باہر سے آ کر کوئی نکالتا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب بہت ایک بڑے مجھے عاشق نظر آئے، مایوس نامراد عاشق اقتدار کے، اسٹیبلشمنٹ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد رشتہ جوڑ، حالانکہ عمران خان صاحب جس سے رشتہ ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں جوڑا کرتے، مڑ کے نہیں دیکھتے عمران خان صاحب وہاں، لیکن یہ عشق کوئی اور ہے، اقتدار کا عشق ہے۔ لیکن اقتدار کے عشق سے زیادہ خوف ہے جیل جانے کا خوف۔ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، بلکہ کل ہی پرسوں ہی کہا تھا، نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو معاف نہیں کریں گے، باقی جو مرضی معاف کر لے، باجوہ صاحب کو کسی کو کر لے، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کے دوران، نواز شریف سے ملاقات کے دوران ان کے سامنے گرفتار کرنے کی جو گھٹیا حرکت تھی وہ عمران خان صاحب کے آرڈر پہ کی گئی تھی، گھٹیا حرکت تھی نا، گرفتار کر لیتے، باہر نکل جاتی، باپ کے سامنے گرفتار کیا تاکہ نواز شریف صاحب کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے، اور مریم نواز کو بھی تکلیف دی جائے، اور میسج دیا جائے کہ دیکھو جی عمران خان صاحب کا راج ہے یہاں پر، اب یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ کہا آج عمران خان صاحب نے کون سا آئین، آج اپنی زبان سے کہا عمران خان صاحب نے کون سا آئین، یعنی ایک انسان، ایک سیاستدان جو پاکستان کے آئین کے تحت جگاڑ لگوا کر آئینی بندوبست کے تحت لایا گیا نا، آئین بے شک دھاندلی کروائی گئی لیکن پیرامیٹرز وہی استعمال کیے گئے، وہ آج سوال ہو رہا ہے کہ آپ کس آئین کے تحت کہہ رہے ہو کہ جی اپنا فوج مداخلت کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں کون سا آئین، کیسا آئین، یہ عمران خان صاحب کا جواب تھا۔ تو بہرحال تو خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، عشق اپنی جگہ، جیل جانے کا خوف ہے، حوالات کی چھپکلی کا خوف ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ نواز شریف معاف نہیں کریں گے۔ آصف زرداری نے بہت کچھ درگزر کیا ہوا اپنی زندگی میں، بہت کچھ۔ آصف زرداری نہیں درگزر کر رہے عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجے، میسیجز بھیجے کہ مجھے معاف کر دو، میرے مقدمات میرے اوپر نہ بناؤ، میں بیٹھنے کو تیار ہوں، رابطہ ختم ہو گیا۔ تحریری طور پر ایوان صدر نے بھیجا تھا کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ اس پر بات ہو سکتی ہے، تو میں نے وہ آج صبح کے ولاگ تھا، شاکر سولنگی صاحب نے خبر دی تھی ان کی۔ تو بہرحال تو اب آج جو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے، مہربان ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر لوٹا بھی نہ سکوں۔ 10 نکات تھے اس میں۔ ایک نکتہ اپنی کارکردگی، مخالفوں پر الزامات، دوسرا نواز شریف کی واپسی کا ڈر، ٹھیک ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو پکارنے والی بات میں کر ہی رہا ہوں، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اپنا گرفتاری اور نااہلی کا ڈر، ٹھیک ہے، اسمبلی توڑنے کے معاملے پر کنفیوژن، گھڑی کا قصہ، کہتے ہیں جی میری گھڑی میری مرضی، میں نے بیچ دی ان کو، یہ کیا آج مہنگائی پر بات ہی نہیں کر رہے، ہر ایک چینل مہنگائی پر بات کر رہا ہے۔ آج اتوار تھی، اتوار بازار سے لائیو ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں مہنگائی کے اوپر، ہوتی ہیں جتنی ہوا کرتی تھی اتنی ہو رہی ہیں، لیکن خیر اچھا جی۔ پرویز الہی سے اختلاف، پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو نکڑے لگایا ہوا ہے، کی کہتے ہیں نکڑے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور این آر او وہ نام نہ لینے والا میں نے بات بتا دی کہ نام نہیں لے رہے، تو 10 پوائنٹس ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو ان 10 پوائنٹس میں جو سب سے اہم پوائنٹ جو وہ عمران خان صاحب جو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو واپس آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب کیونکہ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے کوششیں کی ایوان صدر کے ذریعے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چلے الیکشن پر بات کر لیتے ہیں، کوئی کمیٹی بنا دے، کوئی وفد شفت بنا لے، نہیں معاملہ بن رہا۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کو میسج مل چکا کہ پنجاب میں پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے، اگر پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، تو پھر وہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو یہ ظاہر سسٹم لمبا جائے گا، سسٹم لمبا جائے گا تو نواز شریف صاحب کی واپسی ہوا چاہتی ہے، خوف ہے۔ آج کہا انہوں نے، اپنے الفاظ سے کہا، اپنا سیدھا کہا انہوں نے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی کو فکر کیوں نہیں ہے، یہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، جتنی دیر یہ حکومت چلے گی ملک معاشی بحران بڑھے گا، معاشی بحران تو خیر اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو اصل بات جو کی اپنی زبان سے کی کہ آپ قوم دیکھ رہی ہے ہر روز ان کی واپسیاں شروع ہو گئیں، یہ ڈر ہے بیسیکلی کہ جی میں تو آیا تھا ان کو رلانے، ان کی نسلیں ختم کرنے، ان کی سیاست ختم کرنے، وہ واپس آ رہے ہیں،
یہ خوف ہے عمران خان صاحب کو بنیادی طور پر۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ نواز شریف یا آصف زرداری یا مریم نواز یا شہباز شریف آ کر کو پاکستان میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، میں صرف عمران خان صاحب کے خوف کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں مریم بھی بچ گئیں، مریم چلی گئیں باہر، اسحاق ڈار صاحب اپنا ڈرائی کلین ہو کر واپس آ گئے، رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی اپنا صاف شفاف کر کے نکال دیا گیا، اب سلمان شہباز آ گئے۔ آج کی پریس کانفرنس جو تھی وہ جو رابطے ختم ہوئے، پھر سلمان شہباز کی جو واپسی تھی اور وہ جو ویژولز ہیں کہ سلمان شہباز آ رہے ہیں اور اپنے باپ کے پاؤں چھو رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی تحریک انصاف والوں نے اچھا خاصا ٹرولنگ کی۔ تو یہ کون سی روایت ہے بھئی؟ ہماری روایت یہی ہے، اپنے بڑوں کا، اپنا والد، تائے، چاچے، بڑے بھائی، ماں، بڑی بہن، ان کے پاؤں چھو کے ملا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کا ادب کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ تو بہرحال بڑوں کے سامنے مطلب رشتے میں بڑے، آپ تو طاقت کے سامنے جھکتے ہیں نا، آپ تو اب جھک گئے نا۔ آج آپ نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام بھی نہیں لیا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں امید لگائے بیٹھا ہوں، کس کے ساتھ؟ نئے سیٹ اپ کے ساتھ۔ پاکستان میں نیا سیٹ اپ تو آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ کون سا نیا سیٹ اپ؟ میرا سوال ہے کون سا نیا سیٹ اپ؟ کوئی نیا سیٹ اپ ہے ہی نہیں۔ 2 افسر نئے آئے ہیں پاکستان میں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں سیاست سے، ان سے امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں آپ؟ مطلب اگر کل کو چیف سیکریٹری پنجاب جو تبدیل ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ جی چیف سیکریٹری پنجاب نئے آ گئے ہیں، وہ الیکشن کروائیں گے، ہوتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہوتا نا۔ تو عمران خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یعنی اتنا بلنٹ ہو کے عمران خان صاحب اپنی دوبارہ سلیکٹ ہونے کے لیے درخواست دے رہے ہیں، اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں، پراپر سی وی پیش کیا نا عمران خان صاحب نے، کہتے ہیں جی میں امید لگائے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے، کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح چور دوبارہ آ گئے ہیں، یہ ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، میں نے اکیلے نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کیا یہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ اور یہ نیشنل سیکورٹی کے ادارے کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں ان کو گھر بھیجتے؟ یہ مطلب تھا عمران خان صاحب کا۔ تو کیسے بھیجیں گے؟ باقی تو باتیں کافی گھما پھرا کر بات انہوں نے یہی کی ہے۔ اسی پر سوال ہوا تھا، کسی صحافی نے کیا، اب میں آواز سے پہچان نہیں سکا تھا، ورنہ میں اگر آواز سے پہچان سکتا، بہت اچھا سوال تھا۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ جی آپ کس آئین کے تحت کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنا فوج حکومت کو گھر بھیجے اور الیکشن کروائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کس آئین میں گنجائش تھی کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی؟ بھئی کیسے نہیں آ سکتی تھی تحریک عدم اعتماد آپ کے ساتھ خلاف؟ آپ ثابت کریں، سندھ ہاؤس میں اگر منڈی لگی تھی تو آپ اس کو ثابت کریں۔ مطلب یہ الزام ہے نا ابھی تک، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد کے اس عمل کے اوپر مہر لگائی ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کس آئین کے تحت NRO 2 ملا ہے؟ کہاں NRO 2 ملا ہے؟ کس کو ملا ہے؟ آپ نے 4.25 سال جو مقدمات بنائے ہوئے تھے، رانا ثناءاللہ کی آج آپ بات کر رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کے مقدمے میں تو آپ کے فواد چودھری نے آپ کے خلاف گواہی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ شہباز شریف کے اوپر جو آپ نے پاکستان میں جس مقدمے کا آپ رونا رو رہے ہیں، وہ تو برطانیہ سے ان کو بریت ہو گئی، ان کی نیشنل سیکورٹی اپنا نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ والا مقدمہ، یہی منی لانڈرنگ والے مقدمات تھے نا، یہ TTO والے، تو وہ تو ہو گئے۔ آپ نے تو وہاں جا کر مقدمہ کروایا تھا، بڑی کمال قسم کی آپ نے ڈاکومنٹس بھیج کر شہزاد اکبر کے ذریعے، تو وہ تو وہاں سے بھی بری ہو گئے۔ NRO کون سا NRO؟ مطلب مریم نواز کی جو بریت ہوئی ہے، جیل کاٹنے کے بعد بریت ہوئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی بریت جو ہوئی ہے وہ جنرل فیض حمید کے کردار کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ایفیڈیوٹ کے ذریعے جو ثابت ہو گیا کھل کے، اور پھر ادارے کے نیب کے ارادہ کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ پہلے ثابت تو کرو یہ پراپرٹی ان کی ہے، یا پہلے ثابت تو کرو کہ اس پراپرٹی میں مریم نواز کا کردار ہے، پہلے ثابت تو کرو کہ پراپرٹی نواز شریف نے خریدی ہے۔ تو نواز شریف بھی بری ہونے جا رہے ہیں۔ تو ڈر، خوف یہ تھا جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، اور پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ جس طرح ایمرجنسی میں عمران خان صاحب کو 26 نومبر کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اعلان کرنا ہے، کیا فیس سیونگ لینی ہے، دھمکی دے دی تھی کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، تو اسمبلیاں توڑنے والا اعلان گلے پڑ گیا۔ تو آج پھر انہوں نے فوج کو بلایا۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ جی وہ 2-3 دن پہلے تک کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ اب آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، 2-4 روز پہلے ٹویٹ کیے تھے کہ اب آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ 2 روز بھی عمران خان صاحب نہیں ٹک سکے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
اب عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اور کچھ نہ ملے تو وہ رعایت مجھے ملے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دلواتے تھے، کہ مجھے گرفتار ہونے سے بچاتے تھے. اور گرفتاری کے لیے مقدمات جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں بنے ہوئے تھے تو مقدمات تو موجود ہیں. گھڑی والی بات آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہیں ملا، گھڑی ملی ہے اور وہ گھڑی میری تھی، میری ذاتی گھڑی تھی، میری مرضی میں بیچوں جو کروں. بھئی ذاتی گھڑی تو آپ کی تھی نہیں، یہ تو آپ کو تحفے میں ملی تھی. تحفہ ملا تھا ریاست کو، آپ کو نہیں ملا تھا. وہ ریاست کا تحفہ آپ نے خریدا نہیں، اچک کے آپ نے بیچ دیا، ثابت ہو گیا ہوا ہے. آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، آپ کی رسید جھوٹی تھی، آپ رسید سامنے لے کر آ جاتے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب دسمبر، میں نے کہا تھا یہ دسمبر عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے، تو لہٰذا دسمبر میں عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک جملے میں تڑی لگاتے ہیں، دوسرے جملے میں ترلا کرتے ہیں. جہاں تک اسمبلی توڑنے کا معاملہ سوال ہوا، کھل کر سوال ہوا، تو اس کا جواب بھی بہت کنفیوز تھا. عمران خان صاحب نے کہا وہ جو میں نے کہا تھا اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اپنی تیاری کریں. اسمبلی توڑنے کے لیے کیا تیاری چاہیے ہوتی ہے؟ آپ نے اسمبلی توڑنی توڑ دیں، کس چیز کی تیاری چاہیے؟ مشاورتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پرویز الہی صاحب کے معاملے میں بات ہوئی کہ جو ان کو اختلاف ضرور ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. پرویز الہی صاحب کہتے پھر رہے ہیں لوگوں میں کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑنی، اشارے کرتے پھر رہے ہیں. تو خان صاحب کو جو سارا جو بنا ہوا ہے نا ماحول، وہ ماحول بتا رہا ہے عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ان کی بچتیں جتنی تھی ختم ہو گئی، جتنا بونس ان کو ملا تھا، جتنی رعایت ملی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے. اب قانون اور آئین حرکت میں آئیں گے، اور جب قانون اور آئین حرکت میں آئیں گے تو عمران خان صاحب نے بہت کچھ کیا ہوا ہے جو عمران خان صاحب کو کم از کم کچھ مہینے جیلوں میں رکھنے کے لیے کافی ہوگا. تو خان صاحب اس دن سے ڈر رہے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب پکارتے پھر رہے ہیں کہ جی آؤ مجھے واپس لے لو، مجھے واپس گود لے لو. لیکن آگے سے جواب ہی نہیں آ رہا، آگے والے جیسے سن ہی نہیں رہے. انہوں نے میرا خیال ہے وہ بند کر دیے، وہ راستے، وہ دروازہ بند کر دیا ہوا ہے جہاں سے کوئی، وہ کھڑکیاں بند کر لی ہیں جہاں سے کوئی ایسی صدا آئے کہ ہمیں سیاست میں مداخلت کرو اور ہمیں واپس لو. وہ آواز جہاں جاتی تھی، جہاں سے جاتی تھی، وہ سارے جو ہے نا وہ انہوں نے کھڑکیاں دروازے بند کر کے رکھے ہوئے. اس لیے عمران خان صاحب پریشان بھی تھے، مایوس بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.